یہ اسٹال والے واقعے کے 2-3 دن بعد کا ذکر ہے۔ مئی کا آخر چل رہا تھا۔ دھوپ ایسی تھی کہ جسم کو جھلسا رہی تھی۔ ایسے میں ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں بیٹھا نور ہر احساس سے عاری لگ رہا تھا۔ نرمین کے پاس بیڈ پہ بیٹھے ہوئے اس نے نرمین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ آنکھوں میں تکلیف تھی، چہرہ بے تاثر۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں۔ جب تکلیف آنکھوں سے ظاہر ہونے لگے تو چہرے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑے اندھے وہی لوگ ہوتے ہیں جو آنکھوں سے کسی انسان کا دکھ نہ سمجھ پائیں۔ تم اٹھ جاؤ نیرو، ایک بار بس ایک بار اس آدمی کا نام بتا دو، میں اس کی نسلیں ختم کر دوں گا۔ تم ایک بار اٹھ جاؤ پلیز۔ وہ اس کے ہاتھ پہ چہرہ گرائے آزردگی سے کہہ رہا تھا۔ اسی وقت اس کمرے کا دروازہ کھول کر فہیم مرزا اندر داخل ہوئے۔ نور نے ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ فہیم چھوٹے چھوٹے قدم لیتے آئے اور اس کے سامنے رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھ گئے تھے۔ وہ دونوں کافی دیر تک اسی طرح بیٹھے رہے، کوئی کچھ نہ بولا۔ بس نرمین کے وجود سے لگی مشینیں آپس میں سرگوشیاں کرتی رہیں، بولتی رہیں۔ کیا کچھ پتہ چلا؟ تھوڑی دیر بعد جب فہیم نے سوال کیا تو مشینوں کی ساری سرگوشیاں بند ہو گئیں، باتیں دم توڑ گئیں۔ کچھ نہیں پتہ چل رہا، کچھ بھی نہیں۔ وہ ہار کر بول رہا تھا۔ سی سی ٹی وی خراب تھے، بلڈنگ میں کسی نے کسی کو آتے نہیں دیکھا، گھر کا لاک ٹوٹا نہیں ہے جب کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، یہ جس سے لگے کہ ڈکیتی کی واردات تھی۔ چوکیدار کہتا ہے کہ اسے بھی کچھ نہیں پتا، نہ اس نے کسی کو آتے دیکھا ہے۔ پارکنگ میں کھڑی ساری گاڑیوں کا ڈیٹا چیک کیا ہے، کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملا۔ میرے پاس صرف ایک گواہ ہے اور وہ اس وقت خاموش ہے۔ جب وہ بولے گی تب میں اس آدمی کو پاتال سے بھی لے آؤں گا۔ وہ نرمین کے چہرے کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ فہیم مرزا کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ یاقوت بھی بہت ہرٹ ہوا یہ سب سن کر، فوراً واپس آنا چاہتا تھا لیکن میں نے ہی منع کر دیا۔ جانتے تو ہونا کتنا جذباتی سا ہے، کہیں کچھ کر ہی نہ دے۔ آخر نرمین اس کی بھی بہن ہے۔ وہ سرسری سا کہہ رہے تھے، البتہ ان کا چہرہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ نور نے چہرہ اٹھا کر ان کو دیکھا تھا۔ کہاں ہے یاقوت؟ امریکہ گیا ہے نا، 20 مئی کو اس کے دوست کی شادی جو تھی۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ آخر میں ذرا حیرت سے پوچھا تھا۔ 20 مئی وہی دن ہے جب نرمین کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ نور ناسمجھی سے انہیں دیکھے گیا۔ اس نے مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ جونس کی شادی 28 کو ہے، اسے میرے ساتھ جانا تھا، وہ کیسے چلا گیا؟ فہیم کے چہرے پہ پسینہ آیا تھا، سانس ایک بار پھر حلق میں اٹکی تھی۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے۔ نو، اس کے باڈی گارڈ، اس کے کیپر تم ہو، مجھے تو خود اس نے وہاں جا کر فون کیا تھا۔ کیا تم اسی طرح اس سے غافل رہتے ہو؟ انہوں نے سارا ملبہ نور کے سر ڈالا تھا۔ میں اس بارے میں شرمندہ ہوں انکل، میں چیک کرتا ہوں اسے۔ مجھے یقین ہے وہ جونس کی شادی کے لیے نہیں، مارتھا کے چکر میں وہاں گیا ہے۔ بس ایک بار نیرو ہوش میں آ جائے میں سب فکس کر لوں گا۔ نہیں نہیں، اسے چیک مت کرنا، وہ یکدم بوکھلائے تھے۔ نوح نے عجیب نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ فہیم جلد ہی سنبھل گئے۔ میرا مطلب ہے کہ اسے فی الحال ڈسٹرب مت کرو، ابھی گیا ہے تو اپنے کالج اور یونیورسٹی کے دوستوں سے ملے گا، وہاں زیادہ خوش رہتا ہے، کوئی مشکل بھی نہیں پیدا کرتا۔ اسے وہی رہنے دو، تم فی الحال نرمین بیٹی کا سوچو۔ نوح کے چہرے پہ ایک بار پھر اذیت تھی۔ کچھ ملتا ہی نہیں، کوئی ثبوت، کوئی نشانی، کچھ بھی نہیں، لیکن ایک بات طے ہے، وہ جو کوئی بھی ہے اس کی پہنچ بہت آگے تک ہے، شاید مجھ سے کہیں زیادہ۔ وہ جینیس ہے، ایول جینیس۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس اے ایس پی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فہیم نے سوچوں کو ایک رخ دیا تھا۔ نوح چونک گیا تھا۔ اس کا اس سب سے کیا تعلق؟ وہ تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ فہیم ذرا آگے کو ہوئے تھے۔ اسی کا تو تعلق ہے، تم نے اس لڑکی کو اس اے ایس پی کی گاڑی کی ڈگی میں ڈال دیا، اس کی نوکری چلی گئی، اس پہ انکوائری بیٹھی ہے، اس کی ساکھ تباہ ہو گئی۔ اس لڑکی نے میڈیا کے سامنے بیان دے کر اس کی پوزیشن مسخ کر دی، ظاہر ہے وہ اپنا بدلہ تو لے گا نا۔ اور یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے، تم اس کی پرفیکشن دیکھو، اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا، اور اگر کوئی ثبوت ہوگا بھی تو پولیس والوں نے مٹا دیا ہوگا۔ یہ کالی وردی والے ایک دوسرے کے جتنے سگے ہوتے ہیں اتنے اپنے گھر والوں کے بھی نہیں ہوتے۔ تم اسے چیک کرو نو، مجھے لگتا ہے وہ ان سب میں انوالو ہوگا، میں وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ نو سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ ایسا آدمی نہیں ہے، میں اسے جانتا ہوں، لیکن میں اسے چیک کروں گا۔ اس نے بات ختم کر دی تھی۔ فہیم مرزا نے سکھ کا سانس لیا تھا۔
بلا بس ان کے بیٹے کے سر سے ٹلے، پھر چاہے کسی کے بھی سر پہ آ جائے۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور عمر حیات کے بنگلے پہ صبح تازہ تھی۔ وہ حالے سے بات کرتا ہوا گاڑی کے قریب جا رہا تھا۔ حالے بے تاثر چہرے کے ساتھ بس اسے سنے جا رہی تھی۔ اس نے سفید ہی لمبی قمیض کے ساتھ سفید ہی ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ پیروں میں زرد ہیلز، بال آدھے کیچر میں بندھے تھے، آدھے کمر پہ جھول رہے تھے۔ چہرہ میک اپ سے پاک تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، سوگوار سی۔ وہ دونوں گاڑی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ابھی وہ دونوں اندر بیٹھتے جب چوکیدار نے دروازہ کھولا اور ایک گاڑی اندر آئی۔ عمر نے گاڑی پہچان لی تھی۔ وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ اس کے برعکس گاڑی سے نکلنے والا آدمی دل کھول کر مسکرا رہا تھا۔ آنے والے کی عمر کوئی 30-32 کے قریب تھی۔ صاف رنگت، مناسب نقوش۔ وہ اپنے بازو وا کی عمر کے قریب آیا تھا۔ پہلا ہاتھ کا پنجہ ملایا، پھر دونوں گلے ملے۔ چند لمحہ بعد دونوں الگ ہوئے۔ وہ اب عمر سے معراج سلطان کی تعزیت کر رہا تھا۔ عمر نے بس سر ہلایا تھا۔ اسی وقت نوارد کی نظر حالے کی جانب گئی تھی۔ وہ اس سارے منظرنامے میں مس فٹ تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا، یہ میری بیوی ہیں حالے سلطان، اور یہ میرا دوست اور بزنس پارٹنر ہے سردار خان۔ عمر نے باری باری دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا تھا۔ سردار تو حوالوں کی طرح انہیں دیکھے گیا۔ تمہاری شادی کب ہوئی؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ بدقت پوچھ سکا۔ ہم شام میں ملیں گے، اوکے؟ عمر کا لہجہ نارمل تھا، لیکن آنکھیں تنبیہ کر رہی تھیں۔ وہ اسے جلد از جلد یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، لیکن کیا سردار اپنی نئی نویلی بھابھی سے ملاقات کے بغیر جا سکتا تھا؟ السلام علیکم بھابھی، آپ کیسی ہیں؟ وہ عمر کو نظر انداز کر کے نہایت ادب اور شائستگی سے پوچھ رہا تھا۔ حالے جو مارے باندھے کھڑی تھی، اس طرز تخاطب پہ جل بھن گئی۔ میں ٹھیک ہوں مسٹر سردار، اور میرا نام بھابھی نہیں حالے سلطان ہے۔ آپ مجھے مس سلطان کہہ سکتے ہیں۔ خام خواہ کی رشتہ داریاں گانٹھنے کی شوقین نہیں ہوں میں۔ آئندہ دھیان رکھیے گا۔ الفاظ کے برعکس لہجہ نارمل تھا۔ عمر نے اس کو مل گیا سکون والی نظروں سے دیکھا تھا، لیکن سردار نے ہمت نہیں ہاری۔ اچھا، آپ ایسا کریں نا، آج رات ڈنر ہمارے ساتھ کریں، میں اور میری بیوی، ہمیں بہت خوشی ہوگی، اور آپ دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ خوب بنے گی۔ آپ نے جو ڈریس پہن رکھا ہے نا، میری بیوی نے بھی سیم ٹو سیم ایسا ڈریس لیا تھا۔ آپ دونوں کی پسند بہت ملتی ہے۔ وہ ابھی کچھ اور بھی کہتا جب عمر نے اپنا بوٹ والا پاؤں اس کے پاؤں پہ رکھ کر زور دیا تھا۔ سردار خاموش ہو گیا تھا۔ حالے کی رنگت بدلی تھی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ وہ حیران ہوا۔ حالے کی لمحے کے 1000ویں حصے میں سنبھل گئی تھی۔ آئی کین پے فار اٹ۔ میں نے آپ کی بیوی کے کپڑے یوز کیے آپ کی اجازت کے بغیر۔ یہ ایک نازیبا حرکت تھی۔ میں آپ کی بیوی سے بات کر لوں گی اس بارے میں۔ مجھے واقعی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں یہ کھانا زندہ رہنے کے لیے کھاتی ہوں، خوش رہنے یا رکھنے کے لیے نہیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، تیز تیز قدم چلتی اندر بڑھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا تھا۔ یہ انہیں کیا ہوا ہے؟ سردار اب بھی متعجب تھا۔ یہ تمہاری بیوی کے کپڑے ہیں؟ چلو میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ وہ اندر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سردار اس کی تقلید میں چلتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ عمر اسے اپنے نکاح سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا چکا تھا۔ سردار اب بھی حیران تھا، متحیر تھا، شل تھا۔ مطلب یہ جو میں نے اور میری بیوی نے فلمی شادی کی، تمہاری شادی کے مقابلے تو وہ کسی فلم کا ٹریلر بھی نہیں تھی۔ ہم دونوں نے نواب شاہ میں منگنی کی، بلوچستان میں قوالی رات رکھوائی، لاہور میں مہندی، بارات اسلام آباد میں، ہنی مون کے لیے ہم پیرس گئے۔ اس سارے عرصے میں ہم نے اپنے موبائل فون آف رکھے تاکہ باہر کی دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو۔ ہم نے سوچا تھا ہماری شادی فیری ٹیل شادی ہوگی، سارے دوست سن کر رشک کریں گے، لیکن یہاں آ کر کیا پتہ چلتا ہے کہ تم نے میرا سارا پلان خراب کر دیا۔ وہ صدمے میں تھا۔ ہاں تو تم سے کس سے کہا تھا یہ سارے چونچلے کرو؟ میں بتا رہا ہوں، اگر اپنی اس فضول فیری ٹیل شادی کے لیے شو روم سے 1 روپیہ بھی لیا ہوگا تم نے، تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور میری بیوی کے سامنے اپنا منہ کم کھولا کرو، وہ شوہر کو شوہر نہیں مانتی۔ دیور چلے ہیں دعوتیں کرنے۔ وہ سخت تپا ہوا تھا۔
यहाँ سے باہر نکل کر کچن میں آؤ تو حالے کی کچن میں کھڑی شانوں کو ٹرالی سیٹ کرتے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات بتائیں، یہ سردار کی بیوی کے کپڑے یہاں اس گھر میں کیا کر رہے تھے؟ بالآخر اس سے پوچھ لیا، البتہ انداز سرسری رکھا۔ شانو اب ڈرائی فروٹ کیک کاٹ کر پلیٹ میں رکھ رہی تھی۔ ارے باجی کیا بتاؤں، سردار بھائی کی بیوی نے اتنی شاپنگ کی اپنی شادی پہ، یہ اتنی شاپنگ کی کہ ان کی 2 کاریں سامان سے بھر گئیں، ایک ٹرک میں سامان گیا تھا نواب شاہ۔ یہ جو کپڑے یہاں رہ گئے تھے نا، کپڑے جس دن اس مہنگے درزی ڈیزائنر نے دینے تھے، اس سے ایک دن پہلے سردار بھائی اور باجی کو نواب شاہ کے لیے نکلنا پڑا۔ اب وہ تلے ہوئے کباب پلیٹ میں سجا رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ باجی نے شور مچا دیا کہ ان کو آج ہی کپڑے چاہیے۔ بات صرف کپڑوں کی ہوتی تو خیر تھی، باجی نے تو دوسرے ملک سے اتنا سارا سامان منگوایا تھا، وہ بھی لے جانا تھا، اس کو بھی آنے میں وقت لگنا تھا۔ یہاں باجی کا رونا نہیں ختم ہو رہا تھا۔ پھر بڑی مشکل سے عمر صاحب نے ان کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ ان کا سارا سامان لے آئیں گے۔ باجی اور ان کی بڑی دوستی ہے، ایک ہی کالج میں پڑھے ہیں نا۔ خیر جس صبح ان کو نواب شاہ جانا تھا، اسی صبح ان کا اور آپ کا اپنا نکاح ہو گیا۔ اب وہ کیتلی میں چائے ڈال رہی تھی۔ باقی کیا سامان تھا؟ حالے اس سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ برتن تھے، سجاوٹ کے سامان تھے، پینٹنگز تھیں، وہ نہیں ہوتا واز، وہ تھا۔ اللہ جانے کیا گند منگوا لیا تھا اپنی دوست سے۔ عمر صاحب کی گاڑی کتنی بڑی ہے دیکھی ہے نا، ساری منہ تک بھر گئی تھی، پھر بھی سامان پورا نہیں آتا تھا، آپ کو پتا ہے؟ وہ ابھی کچھ اور کہتی جب حالے نے بیچ میں اسے ٹوک دیا۔ مہمان کو انتظار نہیں کراتے، جاؤ پہلے سرو کرو، پھر میرے ساتھ مال چلنا، کچھ کپڑے چاہیے مجھے۔ شانو سر ہلاتی ٹرالی گھسیٹتی آگے بڑھ گئی تھی۔ حالے کو اپنی باتیں منوانا آتی تھیں، اسے حکم دینا آتا تھا۔ وہ نہ ملازمین کو جھڑکتی تھی، نہ حد سے زیادہ نرمی دکھاتی تھی۔ اس کا لہجہ متوازن ہوتا تھا، حتمی لہجہ، جو برا بھی نہ لگے اور جس سے انکار بھی نہ کیا جا سکے۔ اس کے لہجے میں ایک روب تھا۔ وہ کبھی بھی اپنی عمر اور اپنی کلاس کی لڑکیوں کی طرح ضدی اور مغرور نہیں رہی تھی۔ وہ ریزرو رہتی اور دو ٹوک بات کرتی۔ وہ شہزادی تھی اور اسے حکومت کرنا آتا تھا۔ شاہد ولا میں ناشتے کی میز سجی تھی، گمبھیر خاموشی نے سارے گھر میں اپنا جال بچھا رکھا تھا۔ ڈائننگ میں گونجنے والی واحد آواز چمچوں اور کانٹوں کی تھی۔ میز سے کچھ فاصلے پہ 2 ملازم ہاتھ باندھے مؤدب سے کھڑے تھے۔ سربراہی کرسی پہ شاہد حسین بیٹھے تھے، سنجیدہ، سپاٹ۔ ان کے دائیں طرف نوال بیگم اور بائیں طرف ہارون شاہد بیٹھا تھا۔ اس نے سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ پہن رکھی تھی۔ سامنے چہرے پہ اداسی سی تھی، لیکن یہ چہرہ مایوس نہیں تھا، کچھ ماہ قبل والے ہارون شاہد کی طرح۔ تم یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہے؟ چمچوں اور کانٹوں کے درمیان شاہد حسین کی بھاری آواز گونجی تھی۔ ہارون نے دانتوں سے سلائس کا کونا کترا، چبایا، جوس کا گھونٹ بھرا اور اپنی سرمئی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ دل نہیں ہے، 3 لفظی لاپرواہ جواب۔ شاہد کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا، وہ اسی طرح ناشتے سے ہاتھ روک کے بیٹھے رہے۔ ٹھیک ہے، پھر میرے ساتھ سیاست میں آ جاؤ، میں تمہیں اپنی جگہ پہ لے آؤں گا، تمہیں لوگوں سے انٹروڈیوس کرواؤں گا۔ موڈ نہیں ہے، ہارون نے منہ بگاڑ کر جواب دیا تھا۔ نوال غیر آرام دہ نظروں سے ان کو دیکھتی رہی۔ یہ بھی صحیح ہے، پھر ایسا کرتے ہیں، تمہاری پینٹنگز کی ایگزیبیشن کروا لیتے ہیں، تم لے لو جتنا وقت چاہیے۔ جب تم اتنی پینٹنگز بنا لو جتنی ایگزیبیشن کے لیے ضروری ہوتی ہیں تو میں آگے بات کر لیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ ابھی وقت نہیں ہے، وہ سلائس پہ جیم لگاتے ہوئے بولا تھا۔ کب تک میرے پیسوں پہ زندگی گزارنے کا ارادہ ہے؟ ان کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ ہارون کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ آخر کب تک ہارون؟ تم میرے پیسوں سے ناشتہ کرو گے، میرے پیسوں سے لنچ کرو گے اور میرے ہی پیسوں سے ڈنر۔ کب تک تم میرے پیسوں سے لی گئی گاڑیوں پہ گھومو گے؟ کب تک اپنے گارڈز کو میری دی ہوئی رقم دیتے رہو گے؟ اگر میں تم سے کارڈ لے لوں، تمہارے اکاؤنٹس فریز کر دوں، تو تمہارے پاس اپنا کیا ہوگا؟ مرد کے پاس ہر عمر میں اپنا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اور اگر نہ بھی ہو تو کوئی پلان ہونا چاہیے، کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اگر وہ بھی نہ ہو تو کوئی ہنر ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس کیا ہے ہارون؟
وہ ہارون کی سرمئی آنکھوں پہ اپنی سرمئی آنکھیں جمائے پوچھ رہے تھے۔ ان آنکھوں میں بس ذرا سا فرق تھا، بس ذرا سا۔ اس جوان لڑکے کی آنکھوں نے ابھی دنیا نہیں دیکھی تھی، اور وہ بوڑھی آنکھیں جہاں دیدہ تھیں۔ تمہارے پاس کیا پلان ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تمہارے پاس میرا پیسہ ہے، لیکن تم کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتے۔ تمہارے پاس ہنر ہے، لیکن تم اسے دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتے، کیونکہ تم جج ہونے سے ڈرتے ہو۔ تم پڑھنا نہیں چاہتے کیونکہ تم نے کبھی پڑھنا چاہا ہی نہیں۔ تم یونیورسٹی بس حالے کے لیے جاتے رہے ہو۔ ہارون کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ شاہد کہے جا رہے تھے، کیوں آخر کیوں ہے ایسا ہارون؟ کیوں کوئی انسان تم سے پینٹنگ چھڑوا سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے خون سے لت پت رستم کا چہرہ آیا تھا۔ کیوں کوئی انسان اتنا ضروری ہے کہ تم سے تمہاری پڑھائی چھڑوا سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں کے آگے حالے کا چہرہ آیا تھا۔ کیوں کوئی انسان سال ہر سال تمہارے دل و دماغ پہ حکومت کر سکتا ہے؟ کوئی انسان تمہیں قید کر لیتا ہے، تم وہ بولتے ہو جو وہ چاہے، وہ کرتے ہو جو اسے پسند ہو، وہاں جاتے ہو جہاں اسے جانا پسند ہو۔ کبھی یہ انسان میں تھا اور کبھی حالے۔ تم انسان آزاد پیدا ہوئے ہو ہارون۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے خلاف جاؤ، وہ کام کرو جو ہمیں پسند نہ ہو۔ نہیں، تم اگر دو کام ہمارے لیے کر رہے ہو تو ایک اپنی خوشی کے لیے کرو۔ کہیں اگر ہماری خوشی کے لیے چل رہے ہو تو اگلی بار اپنی خوشی کے لیے اپنی پسند کی جگہ کا پروگرام بناؤ۔ کبھی ہماری پسند سے کھا رہے ہو تو اگلی بار اپنی پسند کا آرڈر دو۔ کسی کو یہ حق مت دو کہ وہ تمہارے ذہن میں اپنی سوچ ڈالے۔ خود کو اتنا مت چکاؤ کہ تمہارے منہ سے نکلنے والے الفاظ کسی کی ناراضگی کے اندیشے سے خوفزدہ ہوں۔ تم آزاد ہو۔ تمہارے الفاظ، تمہاری سوچ کو بھی آزاد ہونا چاہیے۔ خود کو انڈر ریٹ مت کرو۔ جو ہنر تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے دنیا کی وجہ سے کیوں چھپانا؟ لوگ برا بولیں گے لیکن کوئی اچھا بھی تو بولے گا نا، اور اگر نہ بھی بولے تمہارا دل راضی تو سب راضی۔ میں تمہیں 3 دن کا وقت دیتا ہوں، اپنے لیے فیصلہ لو۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لہجے میں تپش باقی تھی۔ نوال نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر خاموش رہنے کا کہا تھا، لیکن وہ نہیں سن رہے تھے۔ اپنا کیریئر چوز کرو، کاروبار، پڑھائی، سیاست، پینٹنگ، کسی ایک چیز کو منتخب کرو، ورنہ میں کر لوں گا۔ اگلے 3 سال کا پلان بناؤ اور اس پلان میں شادی کو بھی رکھو۔ 3 سال بعد یا 3 ماہ بعد مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنی نسل ختم نہیں ہونے دوں گا۔ شادی کرو، مجھے 2 پوتے پیدا کر کے دو، پھر چاہے جو مرضی کرو۔ تم چاہے ساری زندگی عشق کا روگ لیے بیٹھے رہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو میں گن پوائنٹ پہ تمہارا نکاح کرواؤں گا، اور تم جانتے ہو میں ایسا کروں گا۔ میں تمہارا باپ ہوں اور تم سے زیادہ پاگل ہوں۔ وہ دبا دبا گھور رہے تھے۔ ہارون اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ ناشتہ کرنے آیا تھا۔ آپ یہ سب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ میں ہارون ہوں۔ اگر میں رستم ہوتا تو آپ یہ سب نہ کہتے، وہ پھٹی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ نوال بس خاموشی سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے روبرو کھڑے دیکھتی رہی۔ بلکہ آپ کو ضرورت ہی نہ پڑتی، کیونکہ وہ تو جینیس تھا نا، وہ تو حل ڈھونڈ لیتا تھا، کام کر لیتا تھا۔ آپ کا فیوریٹ بیٹا۔ اصل میں اس دن مجھے مرنا چاہیے تھا۔ ہارون! شاہد چلائے تھے۔ نہیں پپا، چیخے مت، میں صحیح تو کہہ رہا ہوں۔ اس دن مجھے مرنا چاہیے تھا تاکہ آپ کا فیوریٹ بیٹا بچ جاتا۔ اس دن اگر میں مرتا تو آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا اب ہے۔ آپ کو اپنے کاروبار کی اتنی فکر نہ ہوتی جتنی اب ہے، کیونکہ وہ سب سنبھال لیتا ہمیشہ کی طرح۔ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس کے جیسا نہیں ہوں۔ میں نے آپ کے فیوریٹ بیٹے کو آپ سے دور کر دیا، اسی لیے میں کبھی آپ کی نظروں میں آ ہی نہیں سکا۔ میری اس حالت کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر شروع سے آپ مجھے ویسی توجہ دیتے تو آج میں حالے یا کسی اور کی توجہ کے لیے نہ ترستا۔ اگر آپ میری پینٹنگ کی ویسے تعریف کرتے جتنی رستم کے گریڈز کی کرتے تھے تو آج میں بھی کانفیڈنٹ ہوتا۔ دنیا چاہے جو مرضی کہے، اگر ہمارے والدین بہت اچھے، ہمیں بہت اچھا ہے، بس اتنا ہی بھی کہہ دیں تو ہم 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سرخ پڑتی آنکھیں لیے درد سے کہہ رہا تھا۔ میں اپنے لیے فیصلہ لوں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے کبھی لینے دیا فیصلہ؟
میں نے 10th میں آرٹس لینا چاہا، آپ نے زبردستی سائنس لے دیا، مجھے ایف ایس سی کے بعد باہر جانا تھا، آپ نے نہیں جانے دیا کیونکہ میں رستم جیسا نہیں ہوں۔ میں نے یونیورسٹی میں اپنی مرضی کے سبجیکٹس لینے چاہے، آپ نے منع کر دیا۔ میری گاڑی، میرے گارڈز تک آپ کی مرضی کے ہے پپا، میں کیا پہنوں گا یہ بھی آپ بتاتے ہیں۔ آپ نے نوٹ نہیں کیا لیکن میں نے کیا ہے۔ جو کپڑے میرے لیے حالے لاتی ہے وہ آپ کو پسند آتے ہیں، جو میں اپنی پسند سے لاتا ہوں آپ کو اس میں گریس نظر نہیں آتا۔ جس انسان کو اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہننے دیے جاتے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کیسے لے گا؟ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹکا تھا۔ کیا کبھی آپ لوگوں کو میری پسند کا کھانا پسند آیا؟ جو چیز میں آرڈر دیتا ہوں آپ اسے ایک طرف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کھانا ہیلدی نہیں ہوتا۔ کیا ہوگا اگر ایک دن آپ نے ڈائٹ فوڈ نہیں کھایا؟ میں جہاں جانے کا کہتا تھا وہ جگہ آپ کو کبھی اچھی ہی نہیں لگی۔ آپ نے پپا، آپ نے ہمیشہ مجھ پہ اپنے فیصلے تھوپے ہیں، آپ نے مجھے گرو کرنے ہی نہیں دیا۔ میں آپ کی توجہ کے لیے ساری زندگی ترسا ہوں، مجھے وہ کام کرنے پڑے جو مجھے نہیں پسند تھے لیکن آپ کو پسند تھے۔ مجھے شروع سے سائنس نہیں پسند تھی لیکن آپ نے زبردستی میرے سبجیکٹس سلیکٹ کیے۔ آپ کو پتہ بھی ہے میں کس طرح پڑھتا تھا؟ میں ساری ساری رات جاگتا تھا، میری آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، مجھے رونا آتا تھا، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تھا لیکن آپ کے لیے، صرف آپ کی محبت کے لیے میں خاموش رہا۔ آپ کے ڈائٹ فوڈ سے میری بھوک نہیں مرتی تھی، میں آدھا سیر اور آدھا بھوکا سوتا تھا لیکن کہتا نہیں تھا۔ جو کپڑے آپ لاتے تھے یا حالے لاتی تھی میں ان میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا تھا، میرا جسم جلتا تھا ان کپڑوں سے۔ کبھی کبھی میرے جسم پہ ریشز ہو جاتے تھے لیکن میں کچھ نہیں کہتا تھا۔ آپ کے لائے جوتے کبھی کبھی میرے پیروں میں درد دیتے تھے کیونکہ ان کا سائز چھوٹا ہوتا تھا۔ آپ کو میرے جوتے کا سائز تک نہیں پتا ہوتا تھا لیکن میں وہ چھوٹے جوتے پہن لیتا تھا۔ میں پھر بھی چپ رہتا تھا کیونکہ میں ہارون شاہد تھا، آپ کی توجہ کے لیے ترسنے والا بچہ۔ شاہد حسین لب بھینچے کھڑے رہے۔ آپ گن پوائنٹ پہ میری شادی کروائیں گے نا؟ کروائیں، آپ کو اپنی نسل چلانی ہے نا، لائیں بہو۔ لیکن بچے تو دور، میں اس لڑکی کو آنکھ اٹھا کر دیکھوں گا بھی نہیں۔ وہ کہتے ہوئے ان کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اب بس بس پپا، اب بس بہت سہ لیا میں نے، ہر بار میں ہی کیوں؟ میں شادی کب کروں گا یہ میرا فیصلہ ہوگا، میں بچے کب پیدا کروں گا یہ بھی میرا فیصلہ ہوگا، میں کیا پڑھوں گا کیا کروں گا یہ سارے فیصلے آج کے بعد میں لوں گا، ہارون شاہد لے گا۔ کب لے گا یہ طے نہیں ہوا، آپ میرے باپ ہیں، مجھے رائے دیں لیکن اپنے فیصلے مجھ پہ مسلط نہ کریں۔ اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے، میں اپنے لیے فیصلے لے سکتا ہوں۔ آج کے بعد میں اپنی مرضی کے کپڑے پہنوں گا، اپنی پسند سے کھاؤں گا اور اپنی مرضی کی جگہ جاؤں گا۔ آج کے بعد میرے ساتھ کوئی گارڈ نہیں جائے گا کیونکہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہارون شاہد آج کے بعد آزاد ہے، جس طرح رستم آزاد ہوتا اگر وہ زندہ ہوتا۔ وہ بول کر تھک گیا تھا، تبھی خاموش ہو گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھیں سرخ پڑ گئی تھی، جسم کانپ رہا تھا لیکن وہ کھڑا تھا، اپنے لیے کھڑا تھا۔ شاہد چند لمحے اسی طرح کھڑے رہے، پھر آگے آئے، ہارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنا شروع کیا۔ شادی کے 4 سال ہمارے اولاد نہیں ہوئی تھی ہارون۔ ان کا لہجہ دھیما تھا، پرسوز تھا۔ 4 سال بعد اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب آپا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے صدمے میں رہتی تھی، پریشان، مایوس۔ ہارون نہ چاہتے ہوئے بھی سنے گیا۔ جب میری گود میں 2 بیٹے آئے تو میرے سب دوست، عزیز رشتہ داروں نے کہا کہ میں ایک بیٹا اپنی بہن کو دے دوں ورنہ کہیں میری بہن کو طلاق ہی نہ ہو جائے۔ ہارون نے سر اٹھا کر شاکی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے میرا دل نکال لیا ہو۔ میں نے انکار کر دیا۔ لوگ مجھ پہ دباؤ ڈالنے لگے، مجھ سے کہنے لگے کہ رستم کو میں اپنے پاس رکھ لوں اور ہارون وہ ویسے بھی کمزور اعصاب کا بچہ ہے، میں اسے اپنی بہن کو دے دوں۔ انہوں نے تمہارا نام لیا تو جیسے میرے دل پہ الٹی چھری پھیر دی۔ میں نے اپنی بہن کی طلاق منظور کر لی لیکن میں نے اپنے بیٹوں کا سودا نہیں کیا۔ گو کہ معراج بھائی نے انہیں نہیں چھوڑا لیکن پھر بھی ہارون، میں نے تم پہ گیو اپ نہیں کیا۔ مجھے اگر صرف رستم عزیز ہوتا تو میں تمہیں ان کے حوالے کر دیتا۔ نوال عجیب سی نظروں سے اپنے شوہر کو بولتے دیکھتی رہی۔ ہارون شرمندہ کھڑا تھا۔
تم دونوں میرے بیٹے تھے، میرے بازو۔ کیا کوئی ایسا انسان ہوگا جو ایک بازو کٹوانا منظور کر لے؟ کوئی نہیں ہوگا ہارون۔ اولاد سانجھی ہوتی ہے۔ تم میرے لیے اتنے ہی قیمتی تھے جتنا رستم۔ تمہارے لیے میرے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، میں مانتا ہوں، کیونکہ میں تمہارا باپ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہوں، اور انسانوں سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن خیر، تم آزاد ہو بیٹا، اپنے فیصلوں میں آزاد۔ میری نسل اگر تم سے نہ چلی تو دوسری شادی کروں گا، دوسرے بچے پیدا کروں گا، اور اگر یہ بھی نہ کیا تو سڑک سے کسی یتیم بچے کو اٹھا کر اس کے نام کے آگے شاہد حسین لگا دوں گا۔ لیکن آئندہ تم سے کچھ نہیں کہوں گا، تم آزاد ہو۔ ہارون، وہ آزردگی سے کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ پیچھے ہارون اسی طرح شل کھڑا رہ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے شاہد حسین کے ہاتھ کو نوال نے اپنے ہاتھ سے روکا تھا۔ وہ ان کے سامنے تن کر کھڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے گور رہی تھی۔ شاہد مسکرائے تھے۔ سیاست، یہ سیاست ہے نوال شاہد، وہ میری جوان اولاد ہے۔ میں غصہ کروں گا تو باغی ہو جائے گا، پیار سے بات کروں گا تو سر پہ چڑھ جائے گا۔ میں اسے ایموشنل کر رہا ہوں کیونکہ میں اس سے اپنا مطلب اسی طرح نکلوا سکتا ہوں۔ میں ڈر گیا ہوں، میراج بھائی کی موت کے بعد ڈر گیا ہوں۔ ان کے بچے رل گئے ہیں۔ میرے کمزور بیٹے کا میرے بعد کیا ہوگا؟ میں اسے کسی مقام پہ لانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے غم کو دکھا نہیں رہا، لیکن اندر ہی اندر وہ گھل رہا ہے۔ حالے کا غم اس کو کھا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ ختم ہو جائے مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ تم نے اس سے جھوٹ بولا شاہد۔ ہارون اور رستم کی پیدائش پہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ مجھے یہی آتا ہے، وہ ترنت بولے تھے۔ قصے گھڑنا، جھوٹ بولنا، یہ میرا کام ہے۔ میں سیاست دان ہوں، لفظوں کی ہیر پھیر میرا کام ہے۔ لوگوں کے سامنے مظلوم بننا آتا ہے مجھے۔ ہارون جانتا ہے رستم اس سے زیادہ میرا گلٹ ہے، وہ اس سے زیادہ مجھے ہانٹ کرتا ہے۔ وہ مجھے ڈرا رہا تھا اور میں نے بازی پلٹ دی، کیونکہ میں اس کا باپ ہوں اور اس سے زیادہ پاگل ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ نوال کے تنے آساب ڈھیلے پڑے تھے، نم آنکھوں کی خفگی کم ہو گئی تھی۔ اور تم نے کہا تم دوسری شادی کرو گے؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ان کی آواز میں رنج تھا۔ شاہد ہلکا سا ان کے کان کے قریب جھکے تھے۔ جب چڑیلیں چمٹ جاتی ہیں تو ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایک چڑیل کے ہوتے ہوئے میں دوسری چڑیل لا سکتا ہوں؟ وہ محظوظ سا کہتے پیچھے ہٹے تھے۔ اس سے پہلے کہ نوال کی جانب سے کوئی جوابی کارروائی ہوتی، وہ فوراً سے دروازہ کھول کر گاڑی کے اندر بیٹھ گئے تھے۔ پیچھے نوال پیر پٹکتی رہ گئی تھی۔ جھوٹے سیاستدان، میں دیکھ لوں گی تمہیں، وہ پیچھے سے چلائی تھی۔ گلی کے دونوں اطراف میں زمین کی طرف جھکے ہوئے درخت تھے۔ یہ نسبتاً ایک سنسان گلی تھی۔ دور دور تک کوئی ذی روح نظر نہیں آتا تھا۔ مئی کی چلچلاتی دھوپ میں ایک بڑی سی گاڑی انہی درختوں کی اوٹ میں کھڑی تھی، جس میں سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد سفید وردی والا ڈرائیور باہر نکلتا، ایک نظر ساری گلی پہ ڈالتا اور پھر واپس گاڑی میں بیٹھ جاتا۔ شاید اپنے مالک کی طرح یہ گرمی اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ امیروں کے امیر نوکر۔ ایسے بھی اگر تم آنکھوں کو چھوٹا کر کے دیکھو تو گلی کے کونے میں ایک گاڑی رکتی نظر آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد اس گاڑی سے ایک دراز قد مرد باہر آیا تھا۔ نیلی بٹنوں والی شرٹ جس کے کف موڑ رکھے تھے، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ سیاہ آنکھوں نے ساری گلی کو آنکھوں سے سکین کیا تھا، پھر قدم درخت کے سائے میں کھڑی گاڑی کی طرف موڑے تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ گاڑی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ سفید وردی والا ڈرائیور باہر نکل آیا تھا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا۔ وہ گردن اندر کیے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ کون بھلا؟ سکندر شاہ۔ لانگ ٹائم شاہ صاحب، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، البتہ اس کی آنکھیں ان میں تپش تھی۔ سامنے بیٹھا آدمی ویسا بالکل نہیں تھا جیسا تم نے اسے معراج سلطان کے قتل کی رات دیکھا تھا۔ یہ وہ آدمی تھا جس کی بیوی نے اسے گھر سے نکال رکھا تھا، جس کی بیٹی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ وہ آدمی تھا جس کے بیٹے کی منگنی ٹوٹ چکی تھی، صرف اس وجہ سے کہ اس کا باپ بد کردار ہے۔ یہ وہ آدمی تھا جس کا بیٹا محبت چھوٹ جانے کے غم میں سارا دن شراب پیتا یا منشیات کے زیر اثر رہتا تھا۔ یہ آدمی وہ تھا جس کے ہسپتال کی
ریپوٹیشن مٹی میں مل چکی تھی۔ اس آدمی کے بینک اکاؤنٹ اس کی بیوی نے فریز کروا رکھے تھے۔ یہ آدمی کنگال تھا، یہ آدمی گھر بدر ہوا تھا، یہ وہ آدمی تھا جو اپنا وقار کھو چکا تھا، یہ وہ آدمی تھا جو اپنا خاندان کھو چکا تھا، جس طرح ایک ماہ قبل عمر حیات نے کھویا تھا۔ عمر صاحب میں آ گیا ہوں۔ آپ نے کہا تھا میں ایک دن آؤں گا، صحیح کہا تھا، میں واقعی مجبور ہو گیا ہوں۔ مجھ پہ ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو گیا ہے، کچھ کیجیے، میرا خاندان تباہ ہو گیا ہے۔ میری بیٹی میری شکل تک دکھنا نہیں چاہتی، میرا بیٹا منشیات کا عادی ہونے لگا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو کیا چاہیے؟ خدا کے لیے مجھے بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بے بسی کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے۔ عمر نے ایک بے نیاز نظر ان پہ ڈالی تھی۔ آپ اپنے لیے آئے ہیں شاہ صاحب، اس لیے پہلے آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ میری چیزیں مجھے واپس کرنے کے بدلے آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کاردار لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ سکندر شاہ نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ صرف ایک گواہی، میں آپ سے صرف ایک گواہی چاہتا ہوں۔ کیسی گواہی؟ میرے بیٹے کے سسر سے آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کا بیٹا آپ کا کلاس فیلو اور دوست رہا ہے۔ آپ بس ایک بار، صرف ایک بار ان کے سامنے میرے حق پہ گواہی دے دیں کہ وہ ویڈیو جعلی تھی۔ میرے بیٹے کی محبت اسے مل جائے گی۔ میری بیٹی کے کالج میں آپ پچھلے ماہ آئے تھے، وہ تب سے آپ کو آئیڈیالائز کرتی ہے۔ آپ کی گواہی میرا خاندان بچا سکتی ہے، خدا کے لیے کچھ کریں عمر صاحب۔ میں آپ سے اپنے خاندان کی بھیک مانگتا ہوں، میرا ہسپتال جائے بھاڑ میں، میری ریپوٹیشن کی مجھے پرواہ نہیں چاہیے، سارا شہر مجھ پہ لعنت بھیجے، لیکن مجھے بس میرا خاندان واپس چاہیے۔ انہوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ عمر کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کوئی میری گواہی مانے گا؟ وہ ان کے چہرے پہ نظر جمائے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کی بات کی عزت ہے، میرا خاندان بچا لے عمر صاحب۔ ان کے انداز میں منت تھی۔ یہ مقام اور عزت مجھے اللہ نے امانت دی ہے، جھوٹی گواہی خیانت ہے اور میں یہ نہیں کروں گا۔ میں عمر حیات ہوں، میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، لیکن میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ وہ سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ آپ نے میرے خاندان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گا، لیکن آپ نے میری کچھ چیزیں مجھ سے چھپائی، میں مانگنے آیا، آپ نے نہیں دی۔ اس سب کے لیے آپ کو سبق مل گیا ہوگا۔ خیر، مجھے آپ کے بیٹے اور بیٹی کا نمبر اور باقی ساری ڈیٹیلز بھیج دیں، میں دیکھ لوں گا۔ اور آپ کا سامان، مجھے اس کی تفصیل بتائیں، میں کچھ بھی کر کے پہلے آپ کا سامان لاؤں گا، چاہے اس کے لیے جو مرضی کرنا پڑے۔ وہ تیز تیز بول رہے تھے، مبادا عمر اپنی بات سے مکر ہی نہ جائے۔ میری بس ایک ہی چیز رہ گئی تھی وہاں، منی کیمرہ ریکارڈر، لیکن وہ تو میں نے آپ کو دے دیا تھا۔ ہوں، جو کیمرہ آپ نے دیا وہ میں نے دروازے کی اوٹ میں لگایا تھا تاکہ جب دروازہ بند ہو تو وہ کیمرہ چھپ جائے۔ میں نے ایک اور کیمرہ بھی لگایا تھا جج صاحب کے بیڈ کے عین سامنے، وہ نہیں چھپ سکتا تھا۔ وہ کیمرہ مجھے نہیں ملا۔ مجھے میرا سامان لا کر دے دیں اور وہ عبدل اسے چاہے پاتال سے لائیں، لیکن مجھے وہ چاہیے۔ میں اسے خود بھی ڈھونڈ سکتا ہوں، لیکن میں مصروف ہوں اور یہ آپ کا کام ہے۔ آپ میرا کام کر دیں، میں اسی دن آپ کا خاندان جوڑ دوں گا، عمر سہولت سے کہہ رہا تھا۔ سکندر شاہ آپ متذبذب تھے۔ آپ میں پہلے میرا کام کر دیتے تو آپ کی مہربانی ہوتی عمر صاحب، میرا ہسپتال میری بیوی کے نام ہے، وہ مجھے اندر گھسنے بھی نہیں دیتی، گھر میں میرا داخلہ بند ہے، 1 مہینے سے ہوٹلوں کے چکر لگا رہا ہوں، میں گھر جائے بغیر اور ہسپتال جائے بغیر آپ کا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ عمر نے ہنکارا بھرا تھا۔ 1-2 دن تک ہو جائے گا آپ کا کام، اور اگر اس کے بعد مجھے میرا سامان نہ ملا، میں آپ کے ساتھ وہ کروں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، بندہ مار کر لاش ٹھکانے کیسے لگانی ہے یہ میں جانتا ہوں، میں پولیس والا ہوں، قانون کے سارے جھول میری جیب میں ہیں۔ میں آپ پہ اتنے کیس لگاؤں گا کہ آپ کی 7 پشتوں کو کبھی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ آپ نے خواب میں ان جرائم کا سوچا بھی ہوگا۔ میں آپ پہ ایسے ایسے کیس لگاؤں گا کہ کوئی آپ کی لاش کو کندھا دینا تو دور لعنت بھیجنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے انگلی اٹھا کر وارن کیا، مجھے ڈبل کراس مت کیجیے گا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ سکندر شاہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سے محسوس ہوئی۔
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں عمر صاحب، میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جس سے میں ایک بار پھر اپنے خاندان کی نظروں میں گر جاؤں۔ وہ بدقت بول پائے تھے۔ عمر چند لمحے ان کو سخت نظروں سے دیکھتا رہا، پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل آیا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا، وہ گاڑی کے شیشے پہ جھکا۔ آپ کی بیوی پرانے کراچی جاتی ہے نا اپنے رشتہ داروں سے ملنے؟ ہاں، لیکن یہ بات میرے بچے نہیں جانتے، آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران تھے۔ میں عمر حیات ہوں، مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ وہ کہہ کر سیدھا ہوا اور ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں گول کرتا آگے بڑھ گیا۔ کرنے کو بھی کام بڑھ گیا تھا۔ عمر حیات کے بنگلے پہ غیر معمولی خاموشی تھی۔ شانو اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔ دوپہر کا کھانا بننے میں وقت تھا۔ حالے لون میں بیٹھی مہر سے کال پہ بات کر رہی تھی جب عمر گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ ابھی سکندر شاہ سے مل کر آیا تھا۔ اس نے دور سے حالے کو یہاں بیٹھے دیکھا تو یہیں چلا آیا۔ وہ اس کی طرف پیٹ کیے بیٹھی تھی۔ عمر کی آہٹ پہ وہ مڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر حلق حلق تک کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ میں نے اس اسٹال والے آدمی کا کام کر دیا ہے۔ اب اپنی زبان میں اس کو سمجھا لیں کہ آئندہ اپنا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک کر لے۔ پولیس اتنی پاگل نہیں ہوتی کہ روڈ پہ چلتے عام آدمی کو اٹھا کر جیل میں ڈال دے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ وہ آدمی بے قصور تھا، اس کا کسی چوری ڈاکے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ پولیس والوں نے اس کے سر پہ جھوٹا کیس ڈالا تھا۔ میں اس آدمی کو کئی سالوں سے جانتی ہوں، وہ بیچارہ رحم دل اور شریف انسان ہے۔ جی جی بالکل، اس شریف رحم دل انسان نے ایک رات ڈکیتوں کو اپنے گھر پہ پناہ دی تھی۔ وہ چور اس کے دوست تھے، اس کا سرکل تھے، اور انسان کے کردار کا پتہ اس کے سرکل سے لگایا جاتا ہے۔ اب گنڈے موالیوں میں اٹھے بیٹھے گا تو گورنر ہاؤس کی سیر تو کرے گا نا؟ عمر بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ حالے نے اچنبے سے اس کو دیکھا تھا۔ گورنر ہاؤس؟ عمر مسکرایا تھا، ظاہر ہے وہ اس کی اصطلاحات سے ناواقف تھی۔ گورنر ہاؤس ہم تھانے کو کہتے ہیں، یہ کوڈ ورڈ ہے۔ رشوت کو ہم چائے پانی کہتے ہیں، اور مار پیٹ کو خاطر تواضع کہتے ہیں۔ تھانے میں آنے والے کو ہم مجرم نہیں مہمان کہتے ہیں، اور بار بار آنے والے کو محبوبہ کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ جان جائیں گی، وہ محظوظ سا کہہ رہا تھا۔ حالے نے دھیان نہیں دیا۔ تم نے کیسے کیا یہ؟ وہ 6 ماہ سے تھانے میں ہے، تم نے چند دنوں میں یہ کیسے کیا؟ اس کی سوئی کسی اور جگہ اٹکی تھی۔ میں نے یہ کام چند دنوں نہیں چند منٹوں میں کیا ہے۔ پچھلے کچھ دن میں مصروف تھا، اس لیے میں نہیں کر سکا۔ دوسرا، وہ شریک جرم نہیں تھا، میں نے کیس بدل دیا ہے۔ میں نے تھانے میں بات کر لی ہے، اب کیس کچھ اس طرح ہوگا کہ 6 ماہ قبل اس بوڑھے کا بیٹا جواد جب اپنے گھر میں سو رہا تھا تو چند مشتبہ افراد اس کے گھر میں گھس آئے، اس کی بیوی بچوں کو زد و کوب کیا اور پولیس سے بچنے کے لیے ایک رات ان کے گھر پہ زور زبردستی پناہ لی۔ مزید چند محلے والوں کی گواہی اور ان ڈاکوؤں میں سے ایک آدمی کو خرید لیا۔ وہ ہماری مرضی کی گواہی دے گا۔ اور ایک آخری بات، میں نے یہ سب آپ کے لیے نہیں کیا، میں یہ جج صاحب کے لیے بھی نہیں کرتا۔ میں مجرم کو معصوم نہیں قرار دے سکتا۔ وہ آدمی واقعی شریف ہے، اور اپنے دوستوں کے ان مشکوک کاموں میں جواد کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اب کچھ دنوں تک وہ باہر آ جائے گا، امید ہے سدھر بھی جائے گا۔ میں نے 2 ہاتھ لگا دیے ہیں۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا جب حالے نے اس کی بات کاٹی۔ تم نے اسے مارا؟ تمہیں ترس نہیں آیا؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ حالے کو واقعی غم لگا تھا۔ نہیں تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا، اس کی منت سماجت کرتا کہ بھائی صاحب آئندہ آپ ایسے مشکوک لوگوں سے نہیں ملیں گے، بلکہ اپنے سر کی قسم اٹھوا لیتا کہ اگر آئندہ تم نے کچھ ایسا کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ وہ ہاتھ جھلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حالے نے ڈھیر سارا اشتعال اندر دبایا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی جب اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ تم یہیں رکو، یہیں میں آتی ہوں۔ وہ غائب دماغی سے کہتی اندر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئی تو عمر اسی جگہ کھڑا تھا۔ اس کی سکین کرتی نظر حالے کے ہاتھ میں ڈبے دبے چیک پہ گئی۔ وہ تب تک اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ یہ میں نہیں لے سکتی۔ اس نے چیک ہوا میں بلند کیا تھا۔ عمر نے آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ حالے، ہم دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، آپسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ہم پارٹنرز بن کر کام کریں گے، اور یہ کوئی بخشش نہیں ہے، یہ آپ کے زیورات کی رقم ہے۔ اگر آپ ان کو کہیں اور بھی بیچتی تو ظاہر ہے اتنے ہی پیسے ملتے، اسے رکھیں، کام آئیں گے۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ میں یہ اس لیے نہیں لے رہی کیونکہ یہ رشوت کی رقم ہے، میں بغیر پیسوں کے رہ سکتی ہوں،
لیکن حرام کی کمائی میرے لیے ناقابل قبول ہے، یہ واپس لے لو۔ اب کہ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی، وہ بس منع کر رہی تھی، جبکہ عمر پہ تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ رشوت؟ حرام کا پیسہ؟ آخر یہ سب کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ کافی دیر بعد بولا تھا۔ رشوت کا پیسہ نہیں تو اور کیا ہے یہ 20 لاکھ عمر؟ یہ 20 لاکھ کا چیک ہے، تمہاری 10 تنخواہوں سے زیادہ۔ آخر اتنا پیسہ تم کہاں سے لائے؟ ظاہر ہے یہ تمہارا چائے پانی ہوگا۔ وہ چائے پانی پہ زور دیتی بولی تھی۔ عمر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ حالے میں آپ کی ساری بدتمیزی، نفرت سب برداشت کر لوں گا، لیکن میری جاب میرا فرض ہے۔ میں اس معاملے میں کوئی غلط بات برداشت نہیں کروں گا۔ جاننا چاہتی ہیں کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ یہ رقم میرے شو روم سے آتی ہے۔ صدر بازار میں 3 دکانیں ہیں میری، وہاں سے آتی ہے۔ اب آپ پوچھیں گی وہ دکانیں کہاں سے آئیں تو میں آپ کو بتا دوں۔ وہ دکانیں میری ماں کا شرعی اور قانونی حصہ ہیں۔ میں 18 سال کی عمر سے مختلف نوکریاں کر رہا ہوں۔ میں وہ آدمی نہیں ہوں جو تنخواہ سے گزارا کرے۔ مجھے پرتعیش زندگی پسند ہے اور اس کے لیے ایک آمدنی کبھی بھی کافی نہیں ہوتی۔ یہ چیک صرف 20 لاکھ کا ہے۔ میں آپ کو ایک کروڑ کا بھی دے سکتا ہوں۔ عمر حیات نے پیسہ کمایا ہے اور بہت کمایا ہے، لیکن میں نے کبھی حرام نہیں کھایا۔ آئندہ کبھی بھی میری کمائی کو رشوت یا حرام کی کمائی کہنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیجئے گا۔ وہ بول کر تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے حالے بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے جاتے دیکھتی رہی۔ 2 گھنٹے بعد وہ شہر کے بہت بڑے اور مہنگے مال کے لیڈیز سیکشن میں تھی۔ یہ ایسا مال تھا جہاں صرف عمرہ آتے تھے۔ غریبوں اور مڈل کلاس لوگوں نے بس ایسے مال فلموں اور ڈراموں میں دیکھ رکھے تھے۔ یہاں کی ایک لپسٹک بھی اتنی مہنگی تھی کہ اتنے پیسوں سے ایک غریب آدمی کا سارے مہینے کا خرچہ نکل جائے۔ شانو اس کا سایہ بنی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، ساتھ بار بار گردن اٹھا کر کبھی یہاں دیکھتی تو کبھی وہاں۔ حالے نے کئی دفعہ اسے سیدھا دیکھ کر چلنے کو کہا تھا، لیکن وہ مال کی روشنیوں اور رنگینیوں میں ایسی گم تھی کہ اسے کچھ دکھائی سنائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے برعکس حالے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ وہ جیسے مارے باندھے یہاں آئی تھی، ایک جگہ سے اپنے لیے کچھ جوتے خریدے کہ اب تک بخش کی لائی زرد ہیلز میں گھوم رہی تھی۔ اب وہ ایک شاپ سے اپنے لیے چند لان کے سوٹ خرید رہی تھی۔ سردار کی بیوی کے کپڑوں پہ لگا برانڈ ٹیگ اس نے دیکھ لیا تھا۔ اس کے لیے اسی برانڈ کی کلیکشن میں سے کچھ کپڑے خریدے جو کہ تقریباً 15 جوڑے تھے۔ تھوڑی دیر مزید اسی سپاٹ اور سرد تاثرات کے ساتھ اپنی باقی چیزوں کی ضروریات کی چیزیں لینے کے بعد وہ بل کاؤنٹر پہ آ گئی تھی۔ میم آپ کا کارڈ؟ ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی نہایت شائستگی سے بولی تھی۔ میں کیش پے کروں گی، آپ بل بنا دیں۔ حالے نے جواب دیا تھا۔ چند لمحہ کھٹ پٹ ٹائپ کر کے اس لڑکی نے بل حالے کے سامنے کیا تھا۔ اس کی نظر سیدھا آخر میں ٹوٹل پہ گئی تھی۔ 5,10,000۔ حالے نے بدقت اپنی مسکراہٹ برقرار رکھی۔ نارمل حالات میں یہ بل اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا، لیکن بات یہی تھی کہ حالات نارمل نہیں تھے۔ یہ چند کپڑے اور جوتے اتنے مہنگے ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا، وہ بس سوچ ہی سکی۔ وہ 5 لاکھ ان کپڑوں اور جوتوں میں نہیں جھونک سکتی تھی، یہ طے تھا۔ بلا شبہ وہ سارے ڈریسز اور جوتے برانڈڈ تھے اور وہ ہمیشہ سے یہی سب خریدنے اور پہننے کی عادی رہی تھی۔ لیکن تب اس کے پاس کسی اور کے قرض ہوتے تھے اور اس وقت اس کے پاس جو پیسے تھے وہ اسے اپنا زیور بیچ کر ملے تھے۔ کیا وہ ان پیسوں کو اس طرح خرچ کرنا بلکہ اس طرح اڑانا افورڈ کر سکتی تھی؟ جواب ایک بہت بڑی نا میں آیا تھا۔ یہ کارڈ رکھ لیں۔ عقب سے آتی آواز پہ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح نکسک سے تیار بالوں کو جیل سے جمائے وہ محصور کر دینے والی پرسنالٹی والا آدمی سفیر سلطان تھا۔ حالے مڑ بھی نہ سکی، وہ ایک جگہ جم گئی تھی۔ شیور سر، وہ لڑکی مسکرا کر بولی تھی۔ سلطان فیملی عموماً یہاں آتی رہتی تھی اور آج کل تو یہ خاندان خبروں کی زینت بنا ہوا تھا، اس لیے وہ لڑکی جان گئی تھی کہ وہ دونوں کزنز ہیں۔ نہیں، رک جائیں، حالے نے خود کو بولتے سنا۔ آپ ایسا کریں، ان چیزوں کا بل بنا لیں اور باقی رہنے دیں، میں پھر کبھی آ جاؤں گی۔ اس نے سردار کی بیوی کے لیے لینے والے کپڑوں کے بیگز الگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ شانو بس خاموش کھڑی ان کو دیکھتی رہی۔ اسے یہ بھوری آنکھوں والا آدمی برا لگا تھا۔ یہاں اگر اس کا صاحب ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میرا کار یوز کر لو، سمجھ نہیں آ رہی؟ اب کہ وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تھا۔ ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی اب ذرا پریشان ہوئی تھی۔ ان چیزوں کا بل کتنا ہوا؟ حالے بغیر سفیر کی طرف دیکھے چند بیگز اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔
سفیر 2 قدم آگے آیا تھا، ہالے کے کندھے کے پیچھے۔ ہالے، میں کہہ رہا ہوں نا، میرا کارڈ لے لو، یہاں تماشا مت بناؤ۔ تم ہماری فیملی کو جتنا ذلیل کر سکتی تھی اتنا کر چکی ہو۔ اب بس بہت ہو گیا، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے آواز ہلکی کر لی تھی۔ ہالے کی ہتھیلی پسینے سے بھر گئی تھی، وہ مزید اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مڑی تھی، زرد ہوتے چہرے پہ بدقت مسکراہٹ لائی۔ میں اپنا بل خود دے سکتی ہوں سفیر، آپ تکلف نہ کریں، جس کام کے لیے آئے تھے پلیز وہی کریں۔ وہ بہت مشکل سے ضبط کرتی بولی تھی۔ بل بناتی لڑکی نے ایک رکھیے اسے ان دونوں کو دیکھا تھا، ان کے پیچھے بل ادا کرنے والے لوگ بھی ان کو دیکھنے لگے تھے۔ سفیر مسکرایا تھا، ایک نظر ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھا، پھر اپنے پیچھے کھڑے لوگوں کو دیکھا اور کہنا شروع کیا، اصل میں یہ مجھ سے ناراض ہے، کزنز میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اور اپنا کارڈ بھی بھول آئی ہے، لڑکیوں کی جلدی کی عادت۔ وہ مسکرا مسکرا کر کہہ رہا تھا، اس لیے میں اپنا کارڈ دے رہا ہوں، لیکن یہ لینے کو تیار ہی نہیں، ہمیں بس 5 منٹ دے دیں۔ وہ کہہ کر ہالے کی طرف مڑا تھا۔ لڑکی کچھ نہ بولی، وہ ان کھوکھلی مسکراہٹوں اور جھوٹی وضاحتوں کی عادی تھی۔ وہ 2 ٹکے کا پولیس والا جو تمہاری بلز تک پے نہیں کر سکتا، تم نے اسے مجھ پہ فوقیت دی۔ اب مزید کوئی تماشا بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے میرا کارڈ لو اور بل کلیئر کرو۔ وہ ہلکی آواز مگر سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ تب تک لڑکی بل بنا چکی تھی۔ میرا شوہر چاہے مجھے بھوکا بھی رکھے، لیکن کم از کم وہ مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، وہ کہہ کر مڑ گئی تھی۔ میڈم، اب آپ کے 2,75,000 ہو گئے۔ حالے نے قریب جا کر بل انگلیوں سے پکڑا تھا، پھر بیگ سے کچھ نوٹوں کی گڈیاں نکال کر ڈیسک پہ رکھی اور مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ۔ لڑکی نے گنا نہیں کیونکہ اس کو ضرورت نہیں تھی۔ وہ مڑی اور سفیر کو دیکھا اور مڑ گئی۔ شانو بیگ اٹھائے اس کے پیچھے گئی تھی۔ سفیر مٹھی بھینچی اس کو دیکھ کے گیا۔ اپنے کسی دوسرے عاشق سے بل پے کروانے تھے تو پہلے بتا دیتی۔ سفیر پیچھے سے بلند آواز سے پکارا تھا۔ حالے کے دل پہ جیسے چھری لگی تھی۔ مجھ سے دل بھر گیا ہے نا، تبھی تو آج میرا پیسہ حلق میں اٹکنے لگ گیا ہے۔ حالے کے قدم تھمے تھے، اسے دکھ ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ۔ لوگ حیرت سے سفیر کو دیکھے گئے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ ڈیسنٹ سا انسان اتنی گندی زبان رکھتا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں حالے سلطان، ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ شادی کی رات گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا اتنا نخرہ۔ وہ مزید نہیں سن سکی، بھاری ہوتے قدم اٹھائے اور آگے بڑھنے لگی۔ ہر قدم اتنا بھاری تھا جیسے کوئی وزنی پتھر پیر سے باندھ رکھا ہو۔ جس کا باپ اس کا صدمہ لے کر وقت سے پہلے مر گیا ہو، جس کے بھائی نے اپنی بہن کی بد کرداری کی وجہ سے باہر نکلنا، سوشل ہونا چھوڑ دیا ہو، اس لڑکی کو اتنی اکڑ زیب نہیں دیتی۔ وہ اب بھی چلا رہا تھا۔ وہ چلتی گئی، کانوں میں اترتا زہر دل میں اترنے لگا تھا، لیکن وہ چلے گئی اس سے پہلے کہ جسم زہر سے سبز پڑتا۔ اسے یہاں سے جانا تھا، نہ جانے کیوں۔ ایک لمحے کو دل نے خواہش کی تھی کہ کاش عمر حیات یہاں ہوتا۔ اگلے ہی لمحے اس نے دل کو ڈپٹ کر سلایا تھا اور اس جگہ سے باہر آ گئی تھی۔ دل تھا کہ پھٹ رہا تھا، آنکھیں چھلکنے کو بےتاب۔ سفیر کے ساتھ اس نے ایک بہترین وقت گزارا تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا، لیکن اچھا بولتا تھا، کبھی اونچی آواز یا بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی۔ ہر معاملے کو سمجھنے والا، اس کی اور چچی کی صلح کروانے والا، حسن اور حالے کے جھگڑے میں ہمیشہ حالے کو سپورٹ کرنے والا۔ جب وہ فیل ہوتی تو اس کے کالج اور یونیورسٹی میں اس کے سرپرست کی حیثیت سے جعلی کالز کرنے والا۔ اسے سفیر سے کوئی طوفانی عشق نہیں تھا، وہ بس اچھا تھا، دل کو بھی اچھا لگتا تھا۔ وہ اچھے وقتوں کا اچھا ساتھ تھا، اب برے وقت میں برا کیوں بن رہا تھا؟ باجی چلے؟ شانو کی آواز پہ وہ ہوش میں آئی تھی۔ آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھی، جی چاہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے، لیکن بھلا فرق کس کو پڑتا تھا؟ چلو، وہ غائب دماغی سے کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ڈرائیو کرتے اس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا، دل پہ ان آنسوؤں کا بوجھ تھا جو گرے نہیں تھے۔ باجی، اگر آپ برا نہ مانو تو میں آپ کو ایک سستی مارکیٹ سے کپڑے دلوا سکتی ہوں۔ مہنگے بھی نہیں ہوں گے اور مناسب بھی مل جائیں گے، شانو نے ہلکے لہجے میں کہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتی حالے سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اس وقت پیسے اڑانا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے بھی اب دل کو ان مہنگے کپڑوں اور برانڈڈ چیزوں کا شوق نہیں رہا تھا۔ اس نے آج جتنے بھی جوڑے خریدے تھے ان پہ بس ایک ہی نظر ڈالی تھی اور پیک کروا لیے۔ یہ وہی حالت تھی جو ایک جوڑے کو 1000 بار دیکھ کر 10 دکان گھوم کر سب سے بہترین جوڑا لیتی تھی۔
میراج سلطان کے جسم کے ساتھ حالے سلطان کا دل بھی مر گیا تھا۔ حالے کو اب لگتا تھا کہ انسان مرنے سے پہلے کئی بار مرتا ہے، اور ایسی اموات کے آگے سانسوں کا رک جانا ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارا دل کا ایک ایک کونا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرتا جاتا ہے۔ کبھی بچپن کی محرومی دل کا ایک کونا مارتی ہے، کبھی جوانی کا ناکام عشق، کبھی یک طرفہ محبت، کبھی شادی کے نام پہ سودے بازیاں، کبھی والدین کا وقت سے پہلے مر جانا، کبھی دوستوں کی دغا بازیاں، کبھی فیملی پرابلمز اور جیسی موت ہمیں فیملی پرابلمز مارتی ہیں، واللہ ویسی اذیت ناک موت کوئی نہیں ہوتی۔ یہ موت سیدھا ہمارے دل کو چھری سے چیر دیتی ہے۔ ہمارا دل مکمل تب بند ہوتا ہے جب اللہ کا حکم ہو، لیکن یہ زمینی خدا روز ہمارا دل مارتے ہیں۔ بی بی کیا کہتی ہو، لے چلوں مارکیٹ؟ شانو کی آواز اسے حواس میں لائی تھی۔ حالے نے غائب دماغی سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ شانو اسی پہ خوش ہو گئی تھی۔ اب وہ حالے کو راستہ بتاتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حالے نے جہاں گاڑی روکی وہ ایک مڈل کلاس مارکیٹ تھی، جہاں جامع کلاتھ مارکیٹ کا بڑا سا بورڈ لگا تھا۔ یہاں سے اگر نظر اٹھا کر دیکھو تو دونوں اطراف میں کپڑے اور جوتوں کے دکان اور انہی دکانوں کے باہر لگے سٹالز پہ مختلف قسم کی جویلری سجی تھی۔ شانو گاڑی سے اتر آئی تھی۔ حالے اپنا پرس اٹھائے اس کی تقلید میں باہر نکلی تھی، لیکن باہر نکلنے کے اگلے ہی سیکنڈ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ ایئر کنڈیشن مال نہیں، جھلساتی دھوپ والی مارکیٹ تھی۔ اس نے بے اختیار دھوپ سے بچنے کے لیے ہاتھ کو چہرے کے سامنے کر لیا تھا۔ چلے بی بی، رش بہت ہے۔ پیچھے سے شانو کی آواز پہ وہ مڑی تھی اور پھر ایک گہرا سانس بھرتی اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ لوگ جہاں سے گزرتے، دکاندار ہر آتی جاتی عورتوں اور مردوں کو آواز دیتے، صدائیں بلند کرتے۔ ہر کوئی اپنے سامان کی تعریفوں میں رتب اللسان تھا۔ باجی 2000 میں جوڑا، 2000، بس 2000، ایک بار آئیں گی تو بار بار آنا پڑے گا، آ جائے باجی، ایک بار دیکھ لے باجی، سیل لگی ہے باجی، 1500 کی سیل۔ مختلف نعرے، مختلف بولیاں۔ حالے پریشان سی ایک جگہ رک گئی۔ وہ یہاں سب سے مختلف تھی، صاف لگتا تھا کہ وہ اس جگہ سے مانوس نہیں ہے۔ شانو نے اسے رکتے دیکھا تو خود بھی ٹھہر گئی۔ کیا ہوا باجی؟ رک کیوں گئی؟ وہ شور کی وجہ سے بلند آواز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ پیچھے تمہیں بلا رہے تھے، شاید تمہارے رشتے دار تھے۔ تم نے سنا نہیں؟ وہ کہہ رہے تھے باجی آ جاؤ یہاں سے کپڑا لے لو۔ شانو کے برعکس اس کی آواز بلند نہیں تھی۔ شانو قہقہا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ باجی یہاں کوئی کسی کا رشتے دار نہیں ہے، یہاں پہ جس دکان کے آگے سے گزرو گے وہ آپ کو اپنی دکان میں بلائے گا۔ ان کی آوازوں پہ کان نہ دھرو، بس جس دکان پہ میں رک جاؤں آپ بھی وہیں رکنا، اب آ جاؤ، وہ مصروف سے کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ مجبوراً حالے کو بھی اس کے ساتھ جانا پڑا۔ تھوڑا آگے جا کر شانو ایک دکان پہ رکی تھی۔ یہ دکان باقی دکانوں کی نسبت ذرا اچھی خاصی تھی۔ یہاں آنے والے غریب لوگ اس دکان کو نظر انداز کرتے تھے کہ یہاں سے شاپنگ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، جبکہ مڈل کلاس لوگ کسی اچھی تقریب یا لڑکیوں کے جہیز کے سامان کے لیے ایسی دکانوں کا رخ کرتے تھے۔ وہ دونوں دکان کے اندر داخل ہوئی تو ان کے لیے کرسیاں رکھی گئیں۔ چھوٹا لڑکا بھاگ کر پانی لے آیا۔ حالے اپنے ظاہری حلیے اور رکھ رکھاؤ سے ڈیفینس کی کوٹھی میں رہنے والی بیگم لگتی تھی۔ دکاندار مرعوب ہو گیا۔ اب وہ اپنی دکان کی سب سے شوق اور بھڑکیلے جوڑے نکال نکال کر دکھا رہا تھا۔ حالے نے ایک نظر ناپسندیدگی سے ان سب کپڑوں کو دیکھا اور پھر اس سے ٹوک دیا۔ مجھے بس لون کے سوٹوں کی نئی کلیکشن دکھا دیں، یہ سب مجھے نہیں چاہیے۔ دکاندار جی جی کرتا اپنے دکان کے نفیس اور سادہ سے جوڑے نکال لایا تھا۔ یہ سارے جوڑے 3000 سے شروع ہوتے ہیں باجی، دکاندار لڑکے نے بتایا تھا۔ حالے نے چونک کر اس کو دیکھا تھا، ساتھ منہ پہ ہاتھ رکھے شانوں کو دیکھا۔ نہ کیوں، کس خوشی میں 3000؟ 2000 سے 1 روپے زیادہ نہیں دوں گی میں، اتنا بھی کوئی خاص رنگ نہیں ہے، نہ پرنٹ اچھا ہے۔ ایسے جوڑے پہن رکھے ہیں ہم نے، ایک دھلائی کے بعد ہی رنگ اتر جاتا ہے۔ دکاندار لڑکا اب اپنے جوڑے کا دفاع کر رہا تھا۔ حالے شانوں کے کان کے قریب جھکی تھی۔ بس کر دو شانو، کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ حالے کو ایک اور فکر لاحق ہوئی تھی۔ اس کو میں صحیح ناراض کرتی ہوں، آپ رک جاؤ ذرا۔ ہاں بھائی 15 جوڑے لوں گی اسی طرح کی، اور سارے 1500 2000 تک، اس سے 1 روپیہ زیادہ نہیں دوں گی، منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ اور بھی بہت دکانیں ہیں۔ شانو ایک بار پھر جرا پہ اتر آئی تھی۔ حالے خفت سے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسی دکانوں کا رخ نہیں کیا تھا اور نہ ایسی صورتحال کا سامنا۔
تھوڑی دیر تک شانو اس دکاندار کے ساتھ ڈیل ڈن کر چکی تھی، 15 جوڑے اور سادہ سارے 2 سے 2.5 ہزار تک۔ خالد نے رقم نکال کر بل ادا کیا اور باہر نکل آئی، اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ شانو، کیا واقعی یہاں اتنے سستے کپڑے ملتے ہیں؟ میں پہلے یہاں کیوں نہیں آئی؟ ان سب کے ساتھ دوپٹے بھی ہوں گے نا؟ وہ بیگ اٹھائے اپنے ساتھ چلتی شانو سے کہہ رہی تھی۔ جواباً شانو نے کچھ کہا تھا۔ حالے مسکرا رہی تھی، اتنے دنوں بعد پہلی بار اس وقت اس کے ذہن سے سفیر سے ہونے والی ملاقات محو ہو چکی تھی۔ وہ لاکھوں کی شاپنگ کرتی آئی تھی، لیکن آج کی 35,000 کی شاپنگ نے اسے جتنی خوشی دی تھی وہ آج تک کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے لیے گئے کپڑے گھر جا کر کبھی کھول کر نہیں دیکھے تھے، لیکن آج اس کا دل کر رہا تھا وہ ان کپڑوں کو دیکھے، چھوئے اور ایک بار پھر خوش ہو۔ آس پاس دکانوں سے آتی آوازیں، رش میں لگتے دھکے، بچوں کے رونے چلانے کی آوازیں، لڑکیوں کے حسد بھرے چہرے، اور ان سب کے درمیان گزرتی وہ ملکہ جسے کسی تاج کی ضرورت نہیں تھی، جسے کسی خزانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ وہ ملکہ تھی جسے اس کا دل ملکہ بناتا تھا۔